بین المذاہب ہم آہنگی اور رواداری کی کچھ حدود و قیود ہیں۔ دین اسلام میں اللہ کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں، اور یہ اتنا بڑا جرم اور کفر ہے کہ یہ گناہ تو کبھی معاف نہیں ہونا۔ عیسائیت دنیا کا وہ عجیب مذہب ہے جس میں ایک ہی باپ ہے، وہ بیٹا بھی ہے، وہ خدا بھی ہے، وہ خدا کا بیٹا بھی ہے، وہ پیدا بھی ہوا ہے، اس کی ماں بھی ہے، وہ رسول بھی ہے، پھر اس کو سولی پر بھی چڑھایا گیا ہے، وہ انسان بھی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، خدا بھی ہے، اور لوگوں کے گناہوں کا کفارہ بھی بن گیا ہے۔ داڑھی اور پگڑی اپنے چہرے اور سروں پہ سجا کر اس مجلس میں بیٹھنے والے علماء کہلانے والے، میں تم سے سوال کر رہا ہوں، ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ اس بات میں ذرا سا بھی شک نہیں کہ دین اسلام امن، سلامتی، اتحاد، محبت، اعتدال، رواداری کا دین ہے۔ دین اسلام نے انسانیت کے احترام کا درس دیا ہے۔ دین اسلام اقلیتوں کے حقوق کا بھی علمبردار ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں احساس کمتری کے باعث یا سستی شہرت، عہدے کی طلب اور دنیاوی مفادات کی خاطر اسلام کے بنیادی عقائد اور اصولوں پر سمجھوتے کو رواداری سے تعبیر کیا جانے لگا ہے۔ حالانکہ اسلام جہاں رواداری کا درس دیتا ہے وہیں استقامت اور ثابت قدمی کا بھی پیغام دیتا ہے۔ ایک سچا مسلمان رواداری کے نام پر دھوکہ کھا کر اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے کفار کے مذہبی تہواروں میں شرکت کرنے سے منع کر دیا، بلکہ ان کی مشابہت کو بھی حرام قرار دے دیا، کیونکہ دین اسلام ایک سچا دین ہے اور باقی ادیان باطل ہیں۔ اس لیے شریعت اسلامیہ میں بین المذاہب ہم آہنگی اور رواداری کی کچھ حدود و قیود ہیں، اور اگر آپ عقلی بنیاد پر بھی سوچیں، غور کریں، تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ دو متضاد مذہب کے ماننے والے، جن میں سے ایک حق پر دوسرا باطل پر، یہ دونوں یکجا نہیں ہو سکتے۔ ہاں، پیار و محبت سے آپ اس میں رہنا، ایک معاشرے میں رہنا، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ یہ عقیدہ توحید کی بنیادوں کو بھلا کر آپ اس میں ایسے یکجا ہو جائے کہ کفر اور شرک کے نعروں کو برداشت کرے، تو یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، عقل مندی کے بھی خلاف ہے۔ میں مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص گائے ذبح کرے اور کسی ہندو کو اپنے گھر دعوت دے رواداری کے نام پر، بین المذاہب ہم آہنگی کے نام پر، اور ہندو سے کہے کہ ہم نے گائے ذبح کی ہے، بڑی لذیذ ڈشیں تیار کی ہیں گوشت کی، اور آئیے گاؤ ماتا کا گوشت کھائیے، یا کوئی ہندو کسی مسلمان کو اپنے گھر دعوت دے اور کہے جی آج خنزیر بنایا ہے، بڑی شاندار آپ کی دعوت ہے، شراب ہے، تو یہ رواداری ہے، ہم آہنگی ہے، یہ اشتعال انگیزی ہے۔ اس سے کوئی بھی عقل مند ہم آہنگی نہیں کہے گا۔ تو بھائی، خنزیر کھانا، شراب پینا، یہ تو گناہ کے کام ہیں۔ دین اسلام میں اللہ کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں، اور یہ اتنا بڑا جرم اور کفر ہے
کہ یہ گناہ تو کبھی معاف نہیں ہونا۔ اب آپ کو کسی ایسے پروگرام میں دعوت دی جائے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنا کر پیش کیا جائے، الوہیت عیسیٰ کا عقیدہ پیش کیا جائے، اور اس جشن میں آپ سے کہا جائے تشریف لائیے، شرکت فرمائیے، آپ خطاب بھی فرمائیے، کیا یہ بین المذاہب ہم آہنگی ہے؟ یہ اشتعال انگیزی ہے، یہ اشتعال انگیزی ہے، یہ اللہ کی توہین اور گستاخی پر مبنی پروگرام ہے کہ اس میں یہ عقیدہ بیان کیا جائے گا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ نے کسی کو اپنی اولاد بنایا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اکلوتے بیٹے ہیں؟ یہ کوئی معمولی سی بات ہے؟ کلام الہی کو سنیے، اور یہ بات کتنی بھاری ہے قرآنی آیات سے اندازہ لگائیے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی کو اولاد بنا لیا، اس کے لیے اولاد کا دعویٰ کر دیا۔ عیسائیت دنیا کا وہ عجیب مذہب ہے جس میں ایک ہی باپ ہے، وہ بیٹا بھی ہے، وہ خدا بھی ہے، وہ خدا کا بیٹا بھی ہے، وہ پیدا بھی ہوا ہے، اس کی ماں بھی ہے، وہ رسول بھی ہے، پھر اس کو سولی پر بھی چڑھایا گیا ہے، وہ انسان بھی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، خدا بھی ہے، اور لوگوں کے گناہوں کا کفارہ بھی بن گیا ہے۔ یہ عجیب اور باطل مذہب جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ اس بد مذہب کے ماننے والے اہل تثلیث وہ اہل توحید کے ساتھ کیا نسبت رکھتے ہیں؟ لیکن پیٹ کی خاطر انسان نہ جانے کیا کچھ کر بیٹھتا ہے۔ چند دن پہلے اسی طرح کے ایک امن سیمینار کا کلپ دیکھنے کو اتفاق ہوا، جس میں ایک پادری خصوصی طور پہ شریک ہوا اور اس نے گفتگو کی۔ اس کی گفتگو کو اپنے کانوں سے خود سنیے، دل میں ایمان کی حرارت کو لیتے ہوئے کہ خدا نے دنیا سے ایسے محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے اس پادری کے الفاظ سن لیے جو صریح الفاظ میں اپنے کفر کے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے رسول ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے، سابقہ تمام انبیاء پر ایمان لانا جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایمانیات میں سے ہے اہل اسلام کی، اہل ایمان کی۔ لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا اکلوتا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ ایسی گستاخی اور توہین ہے۔ داڑھی اور پگڑی اپنے چہرے اور سروں پہ سجا کر اس مجلس میں بیٹھنے والے علماء کہلانے والے، میں تم سے سوال کر رہا ہوں، یہ اتنی بڑی گستاخی ہے میرے خالق و مالک مولا کی، قہار رب کی، جبار رب کی، کہ اس گستاخی کو سن کر آسمان پھٹ پڑے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن تم اس نام نہاد امن سیمینار میں بیٹھے رہے، جبے اور قبے اور دستار پہن کر، اور تمہارے مردہ ضمیر نہ پھٹے، تمہارے کلیجے نہ پھٹے۔ جن جملوں کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، جن جملوں کو آسمان برداشت نہیں کر سکتا، جن جملوں کو زمین برداشت نہیں کر سکتی، تمہارے مردہ ضمیروں نے کیسے برداشت کر لیا؟ کہ تمہارے اندر کوئی ایک بھی غیور نہیں تھا جو اس ملعون پادری کو ٹوکتا اور اسے خالق و مالک کا کلام سناتا؟ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ میرا رب پاک ہے، اولاد سے بھی پاک ہے، اور اس کو کسی بیوی کی بھی حاجت نہیں۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ۔ جس ناعاقبت اندیش کا ضمیر رب کی گستاخی پر نہ جاگے، وہ کس چیز میں جاگے گا؟ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے، اس کے لیے ولد کیسے، اس کے لیے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اس کی تو کوئی بیوی بھی نہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ہر چیز کا خالق ہے وہ مالک، ہر چیز کو جاننے والا ہے وہ مولا۔ یہ کفر اور شرک کے جملے سن کر
تم گونگے اور بہرے شیطان بن کر وہاں بیٹھے رہے. تمہیں اللہ کی غیرت، رب کی محبت اور رب کی پکڑ کی بھی کوئی خوف تمہارے دل کے اندر نہیں جاگا. اللہ کی توحید سے بڑھ کر بھی کچھ عزیز ہے؟ یہ دنیا کی چند دن کی زندگی کے لیے اور چند ٹکڑوں کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر دینے والوں، اپنے ایمان کو بیچ کر کفر اور شرک کو برداشت کرنے والوں، کیا تمہارے اندر اتنی بھی سکت نہیں تھی کہ تم اس بدبخت پادری کو اللہ کا کلام سناتے؟ الیس منکم رجل رشید. کوئی کہہ سکتا ہے جی ہماری گفتگو تو پہلے ہو گئی تھی، یہ بعد میں ہوئی جب اس نے یہ کفر کے جملے بولے. کیا تم اپنی کرسی پہ کھڑے ہو کر آواز بلند نہیں کر سکتے تھے کہ آپ یہ اللہ کی توہین کر رہے ہیں؟ میں تمہاری غیرتوں کو جگانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں. اگر تمہارے کسی سیاسی یا مذہبی لیڈر کو گالی دی جاتی، کیا تم اسی طرح پرسکون رہتے؟ تمہاری تنظیم اور جماعت کو گالی دی جاتی، کیا تم اسی طرح پرسکون رہتے؟ تمہاری قوم اور برادری کو گالی دی جاتی، کیا اسی طرح مطمئن ہو کر بیٹھے رہتے جس طرح تم نے اللہ کو دی جانے والی گالی پر خاموشی اختیار کی؟ نہ تمہیں وہاں سے اٹھ کے نکلنا نصیب ہوا، نہ اس بدبخت کا منہ روکنا نصیب ہوا، زبان بند کرنا نصیب ہوا، اور نہ ہی اللہ کی وحدانیت کا آوازہ بلند کرنا تمہارے نصیب میں تھا. اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو ایسی مجلسوں کا کی رونق کیوں بنتے ہو جہاں پر تم اللہ کی توحید بھی بیان نہ کر سکو اور رب کو دی جانے والی بدترین گالیوں کو تم اپنے کانوں سے سنتے رہو؟ تمہارے کانوں کے پردے پھٹ کیوں نہیں گئے؟ میں ایک بار پھر اپنی بات کو دہراؤں کہ مسلمانوں کے وطن میں، مسلمانوں کے دیش میں اسلام کے قوانین کے مطابق اقلیتوں کے حقوق ہیں، ان کو مذہبی آزادی ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ کوئی اللہ کو گالیاں دیتا پھرے اور تم اس مجلس میں بیٹھ کر گالیاں سنو. تمہیں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. کل کو کوئی شرابی شراب کی عصمت پہ سیمینار کریں تو کیا اسی طرح کے چہروں پہ ٹوپی اور منہ پر داڑیاں سجائے تم ان شرابیوں کی مجلس میں جاؤ گے؟ یہ دستار اور قبے اور جبے پہن کر تم شرابیوں کی مجلس میں جاؤ گے؟ امن، رواداری، احترام انسانیت کے نام پہ زانی زنا کی حمایت میں کوئی محفل سجائے تو کیا اس محفل کی زینت بنو گے؟ اس کے افتتاحی کلمات بھی اسی مولوی صاحب کی زبان سے ادا کرواؤ گے؟ نہیں، یقیناً نہیں. تو بھائی یہ زنا اور شراب تو بہت چھوٹے گناہ ہے شرک کے مقابلے پر اور اللہ کو گالی دینے کے مقابلے پر. اکبر الکبائر اور ناقابل معافی جرم وہ تو شرک ہے. اور اس سے بڑا شرک کیا ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ اللہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا کے حوالے کیا اور دنیا میں بھیجا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اہل ایمان کی شان اللہ نے کیا بیان کی ہے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. یہ ہے اہل ایمان جو فضولیات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر کیا فضولیات ہوگی جس مجلس کے اندر اللہ کی توہین ہو، اللہ کو گالیاں دی جائیں اور تم وہاں بیٹھے رہو، اس مجلس کی زینت بنے رہو، حالانکہ تمہیں اللہ مالک حکم کیا دیتا ہے؟ مالک کا فرمان سنیے. اہل ایمان اللہ کی آیات پہ غور کیجئے اگر کوئی رتی برابر ایمان کی غیرت باقی ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات چیت میں مشغول ہو جائیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور اگر تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ان ظالموں کے پاس نہ بیٹھو، ان سے کنارہ کشی کرو، ان سے الگ ہو جاؤ، ان سے دور ہو جاؤ. ایسی مجلسوں کی رونق نہ بنو، ایسی مجلسوں کے دعوت ناموں کو پھاڑ دو. بھلے تمہیں چند ٹکڑے اور دنیا کے چند پیسے مل بھی جائیں، عزت اور شہرت مل بھی جائے، تمہاری رپورٹ کئی چینلز نشر کر بھی دیں، ایمان کے مقابلے پر یہ بڑا ہی گھاٹا کا سودا کیا ہے تم نے. مالک کا فرمان سنیے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ
فی جہنم جمیعا۔ اور اللہ نے تم پر قرآن میں یہ حکم اتارا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں پر انکار اور مذاق ہوتا سنو تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ قرآن حکیم کے ان جملوں پر اللہ کے لیے غور کیجئے، انکم اذا مثلہم۔ یہ کہیں کہ عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کا اکلوتا بیٹا اس دنیا میں بھیجا اور تم خاموش ہو کے بیٹھے رہے، راضی ہو کر بیٹھے رہے، تم نے نہ زبان چلائی، نہ اس کو کھڑے ہو کر روکا، نہ اس مجلس کو چھوڑا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر تم اللہ کی آیات کے مذاق کے منظر کو دیکھ کر بھی تمہاری غیرت نہیں جاگتی ہے، تم کھڑے نہیں ہو سکتے، اس برائی کو روک نہیں سکتے، اور انہی کی مجلسوں پر انہی کے ساتھی بن کے بیٹھے رہے ہو، انکم اذا مثلہم، پھر تم بھی انہی جیسے ہو۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اور اللہ منافقوں کو اور کافروں کو دوزخ میں ایک ہی جگہ اکٹھا کرنے والا ہے۔ تو پیارے بھائی اپنے ایمان کو ذرا ٹٹولیے، اللہ کی آیات کی غیرت، اور کہا اللہ کی ذات کو گالی، آیات کی غیرت بھی اپنے دلوں میں پیدا کیجئے، اور خالق و مالک کی ذات کے لیے بھی محبت، اللہ کے لیے نفرت، اللہ کے لیے پیار، اللہ کے لیے دشمنی، یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، اس کو بھی نہ بھلائیے۔ ایسی مجالس میں جانا ہی درست نہیں جہاں عقیدہ توحید کو کفر اور شرک کے نعروں میں لپیٹ کر چھپا دیا جائے اور صرف کفر اور شرک بیان کیا جائے۔ اور بڑی عجیب بات ہے، ایک مولوی صاحب کو موقع ملا سٹیج پہ آنے کا، اس نے سٹیج پر آ کر نہ تو یہ بتایا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کی کوئی بیوی نہیں، لم یلد ولم یولد، یہ توحید کے ترانے نہیں گائے اس نے آ کر عیسائیوں سے مطالبہ کیا کیا، سن لیجئے مولوی صاحب کے اپنے منہ سے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب ہم آج اتنے پروٹوکول کے ساتھ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، مسیح برادری کو سینے سے لگا رہے ہیں، تو جناب آپ کا بھی حق ہے کہ آپ ماہ ربیع الاول میں ایسی ہی محفل سجائے اور بارش بھی صاحب کتاب کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے عیسائیوں تمہیں اپنے سینے سے لگایا ہے، اس کرسمس کے موقع پر جب ربیع الاول آئے گا تو تم اپنے چرچ کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہاں گئی تمہاری غیرت؟ کہاں گئی تمہاری ایمانی توحیدی غیرت؟ کہاں گئی؟ تم دعوے دار ہو عقیدہ توحید کے، تم اپنے آپ کو وارث کہتے ہو عقیدہ توحید کے، کہاں گیا یہ عقیدہ؟ جو یہ کہے کہ اللہ کا اکلوتا بیٹا عیسیٰ ہے، اسے یہ کہا جائے کہ تم صرف 12 ربیع الاول کو چرچ میں ہمارے نبی کا میلاد منا لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد، یہ دونوں میلادیں شریعت محمدیہ سے ثابت نہیں۔ کسی نبی کی میلاد بنانا اسلام سے ثابت نہیں ہے، یہ تو طریقہ ہی یہود و نصارہ کا ہے، اسلام کا تو ہے نہیں۔ تم اس سے ڈیمانڈ بھی کر رہے ہو، ایک بدعتی عمل کی ڈیمانڈ۔ ان کو یہ کہنا تھا کہ تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، آؤ ہم اکٹھے ہو جائیں، ہمارا اکٹھا ہونا صرف اس بنیاد پر ہے کہ تم بھی مانو ہم بھی مانیں کہ عبادت ہوگی تو صرف ایک اللہ کی ہوگی، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کی کوئی بیوی نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کے کوئی بچے نہیں۔ وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا خالق و مالک و رازق ہے، وہ معبود برحق ہے، وہ اولاد اور بیوی کی کمزوریوں سے پاک ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ دین اسلام پہ قائم رکھنا، اے خالق و مالک مولا ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ قائم رکھنا۔ اے اللہ فتنے اندھیری رات کی طرح گھیرے ہوئے ہیں، اللہ ان فتنوں سے محفوظ رکھنا۔ اللہ استقامت عطا فرمانا، زندہ رہیں دین توحید پہ زندہ رہیں، موت آئے تو اس حال میں تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔